بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق ہے تیسیر المنطق تصدیقات اور سبق سوم، یعنی شرطیہ منفصلہ۔ شرطیہ کی ہم نے دو قسمیں ذکر کی ہے، ایک ہے منفصلہ اور ایک ہے متصلہ۔ متصلہ میں اتصال ہوتا ہے کہ ایک قضیہ اگر تسلیم کر لے تو دوسری قضیہ میں ثبوت یا نفی کا حکم ہو، اور انفصال میں دو چیزوں کی علیحدگی اور جدائی کی ثبوت یا نفی کا حکم ہے۔ اس میں اگر ایک تسلیم کر لے تو دوسرے کے ثبوت یا نفی کا حکم ہے، اور اس میں انفصال ہے یعنی جدائی ہے۔ نام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں جدائی ہے۔ وہ قضیہ کہ اس میں دو چیزوں کی علیحدگی اور جدائی کی ثبوت کی یا نفی کا حکم کیا جائے۔ اگر جدائی کا ثبوت ہو، اگر جدائی ثابت کرنا ہو، اس میں یہ کہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہے، تو اس کو کہتے ہیں منفصلہ موجبہ۔ مثلا یہ شے ایک چیز ہے، اور آپ یہ کہیں کہ یا تو یہ درخت ہے یا یہ شے پتھر ہے، دونوں نہیں ہو سکتے، اس میں سے ایک ہوگا، یا پتھر ہوگا اور یا درخت۔ تو اگر جدائی کا ثبوت ہو تو اس کو منفصلہ موجبہ کہتے ہیں۔ اگر جدائی کی نفی ہو، یعنی آپ یہ کہیں کہ اس میں دونوں میں جدائی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں منفصلہ سالبہ۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ یا تو سورج نکلا ہوا ہے یا دن ہے، اور اس کو آپ نے نفی کیا کہ یہ بات نہیں ہے کہ یا دن سورج نکلا ہوا ہے یا دن ہے، اس طرح نہیں ہے، تو اس میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ اس کے دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے، بلکہ سورج نکلا ہوا ہے تو دن ہوگا، اس کی نفی کی گئی ہے اس جملے میں۔ تو اگر جدائی کی نفی ہو تو اس کو کہتے ہیں منفصلہ سالبہ۔ اس کی دونوں قسمیں، اگر جدائی کی ثبوت ہو تو اس کو کہتے ہیں منفصلہ موجبہ، اگر جدائی کی نفی ہو تو اس کو کہتے ہیں منفصلہ سالبہ۔ یہ ہو گئی اس کی مثال۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ یا سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو، یہ بات نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو نفی ہو گیا، اور جدائی کی نفی کی ہے تو اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دن بھی موجود ہوتا ہے، اور اس طرح نہیں ہے تو جدائی اس میں نہیں ہے۔ اس جدائی کی نفی کی گئی ہے کہ دن کا نکلنا، سورج کا نکلنا اور دن کا موجود ہونا یہ الگ چیز نہیں ہے، اس میں جدائی نہیں ہے۔ تو اس کے پھر بھی جس طرح ہم نے متصلہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں، اس طرح منفصلہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ متصلہ کی ہم نے لزومیہ اور اتفاقیہ بیان کیا ہے، اور اس میں عنادیہ اور اتفاقیہ بیان کریں گے، اس لیے کہ اس میں لزوم ہے کہ اگر ایک کو ہم تسلیم کر لیں تو دوسرے کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو، اور اس میں ہے جدائی کا حکم ہو۔ عنادیہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی کی ذات ہی میں ان کے درمیان جدائی کو چاہتی ہے۔ مثلا ایک عدد ہے، جو بھی عدد ہو، یہ عدد یا طاق ہوگا یا جفت ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، ضرور ہوگا یا طاق ہوگا یا جفت۔ تو یہ اس مقدم اور تالی کی ذات میں ہی درمیان جدائی کو چاہتی ہے۔ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، تو یہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے مقدم اور تالی کی ذات میں ان کے درمیان جدائی ہے، تو اس کو کہتے ہیں عنادیہ، اس میں جدائی موجود ہے۔ اور اتفاقیہ یعنی وہ منفصلہ جس کے مقدم اور تالی میں جدائی ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو۔ مثلا زید ہے، لکھنے والا ہے یا شاعر ہے۔ زید یا لکھنے والا ہے یا شاعر ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں جدائی جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ اتفاقی طور پر ہم نے یہ کہا کہ زید یا لکھنے والا ہے یا شاعر ہے، کوئی ایک چیز وہ جانتا ہے، دوسری چیز وہ نہیں جانتا، تو اس میں وہ دونوں خوبیاں موجود نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اس میں ہم نے انفصال جدائی کی ثبوت ہے، جدائی کی ثبوت ہے، لیکن یہ ثبوت زید کا لکھنے والا ہونا یا زید کا شاعر ہونا، دونوں جملے یعنی دونوں قضیے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، لیکن یہ ہے اتفاقی، اور اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اتفاقیہ۔ اور یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کہ اس میں دو چیزوں کی علیحدگی اور جدائی کی ثبوت ہو تو منفصلہ موجبہ، اور دو چیزوں کی علیحدگی اور جدائی کی نفی کا حکم ہو تو اس کو کہتے ہیں منفصلہ سالبہ۔
عنادیہ کہ اس کی ذات میں مقدم اور تالی کی ذات ہی ان کے درمیان جدائی کو چاہتی ہے، مثلا عادت جو ہے وہ یا طاق ہے اور یا جفت ہے۔ اور اتفاقیہ کہ مقدم اور تالی میں جدائی ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو، مثلا زید ہے وہ تو لکھ بھی سکتے ہیں اور شاعر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر ہم نے اس کو اس لیے ذکر کیا کہ شاعر زید جو ہے وہ لکھنے والا ہے یا شاعر ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو اتفاقی طور پر یہ دونوں جدائی، اس کے درمیان جدائی جو ہے وہ اتفاقی ہے، وہ عنادی نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ کل کے لیے اگلے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔